کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اور یہاں ہم صفحہ نمبر 57 تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ اس وقت دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے سختی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ تحریر ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس کا ترجمہ، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل جانے والی ہے۔ اور یہ جملہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت یعنی ہر گناہ سے پاک ہونے اور امر خدا کی مخالفت سے پرہیز کرنے کے لیے ایک بہت بڑی گواہی ہے، کیونکہ جو شخص ہر وقت قیامت کی سختیوں سے ڈرتا ہے اس کے گناہ گار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نیز یہ جملہ خدا کی طرف سے شہادت ہے ان کے ایمان کی پختگی کے لیے اور قیامت پر ان کی یقین کامل کے لیے، کیونکہ جسے قیامت کا قطعی یقین ہے وہ اس کے خوف سے ڈرتا ہوگا، اور یہ ڈرنا یقین کامل کا ثبوت ہے۔ اس کے مطالب و شواہد قرآن و اخبار میں بہت ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 58، اور اگلا موضوع ہے اطعام در نہایت احتیاج۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَمِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے، اور اس کا ترجمہ کہ اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ جملہ خداوند عالم کی طرف سے تیسری گواہی ہے علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام کی صفت کمالیہ پر، جس میں ان کی سخاوت، قربانی اور ناتواں لوگوں پر نظر عنایت جو عملی طور پر تھی کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے 3 دن متواتر بھوکا رہ کر میری مخلوق کو سیر کیا ہے، اور میں نے ان کو اپنی مدح کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ کھانا کھلانے میں خلوص نیت، اور یہاں ہے یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 9۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور کہتے ہیں کہ ماں سوائے اس کے نہیں، ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ صفحہ نمبر 60، اور وہ ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، وہ اس میں نہ تو دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، یا یہ کہ بہشت میں آفتاب و ماہتاب نہیں ہوں گے، یعنی وہاں ان کی روشنی کی احتیاج نہ ہوگی، بلکہ یہ مقدس انوار محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ بریکٹ میں ہے، کہ اپنی ذاتی نورانی روشنی سورج سے 100 حصے زیادہ ہوگی، اور یہ پھر بریکٹ میں ہے کہ سورج تو ان کے نور سے بنا ہے، لہذا جب اصل روشنی شروع ہوگی تو اس نقل کی ضرورت نہ رہے گی۔ مترجم۔ اور یہ اب اگلا موضوع ہے کہ تبسم علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام کی روشنی۔ روایت میں ہے کہ
جنتی لوگ اچانک ایک روشنی دیکھیں گے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، یا اللہ، تو نے قرآن میں کہا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہے، پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل کہے گا، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام نے کسی مسرت پر تبسم فرمایا ہے، جس سے یہ روشنی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ لیے گئے ہیں جملے غایت المرام، صفحہ نمبر 373 سے۔ اگلا موضوع ہے بہشتی درختوں کا سایہ اور پھل، اور یہ ترجمہ ہے اس کا سورہ دہر کی آیت نمبر 14 کا، اور بہشتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل اور ان کے لیے پورے طور پر مسخر کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ آیت نمبر سورہ دہر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس میں لوگ ترشرو اور بگڑے ہوئے چہرے والے ہو جائیں گے، اور یہ جملہ خداوند عالم کی طرف سے چوتھی گواہی ہے ان بزرگواروں کی مدح کی کہ جس میں خداوند عالم نے ان کے پوشیدہ کمال کو ظاہر فرمایا ہے، اور وہ کمال ہے بندگی الہی میں ان کے خلوص نیت اور بزرگی مقام اخلاص کا اپنی جگہ ذکر ہوا ہے۔ اگلا موضوع ہے تلافیہائی خداوندہ الزحمات ایشان۔ تو تلافی ہائی خداوند الزحمات ایشان، فارسی کے الفاظ ہیں یہ سارے، اور جہاں تک میرے علم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ طرف سے اس کے جو انہوں نے زحمتیں اٹھائیں ان کی تلافیاں۔ تو آگے یہ اس جو کچھ یہاں تحریر ہے وہ پڑھتی ہوں کہ پھر خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام اور ذام کے خلوص اور بندگی کے بدلے میں بروز محشر کو اپنی طرف سے دی جانے والی جزاؤں اور بزرگ عطاؤں کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اور کیا فرمایا وہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 11 میں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور سرور عطا کرے گا۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس کا ترجمہ، اور یہ سبب اس کی کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اپنی بھوک کی شدت کے باوجود یتیم مسکین قیدی کو اپنا کھانا دے کر قربانی دی، اس صبر کی جزا میں ان کو جنتیں اور ریشم کا لباس دیا جائے گا۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 13 ہے، اور اس کا ترجمہ، اور صفحہ نمبر 61، یہ 13 کا بھی ہے اور آگے 15 بھی ہے، ان دونوں کا یہ ترجمہ دیا گیا ہے۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور شیشے کے آب خوروں کو پھرایا جائے گا۔ اور پھر آگے سورہ دہر کی ہی یہ آیت نمبر 16 کا ہے ترجمہ، یہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جن کو انہوں نے مناسب اندازہ کر لیا ہوگا، یعنی ان کا اندازہ ان کے ارادہ و میل کے تابع ہوگا۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 17 اور اس کا 17 اور 18، اور اس کا ترجمہ، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل، جیسے اس کو بریکٹ میں لکھے سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ دنیا کی اور بہشت کی زنجبیل اور کافور میں بڑا فرق ہے، صرف لفظ مشترک ہے، حقیقت بڑی مختلف ہے۔ اور پھر ہے یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 19، اور ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے چکر لگاتے رہیں گے
تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کرے گا۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ بڑی سلطنت اور ریشمی لباس، اور پھر یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ، اور جب تو دیکھے گا پھر تو کثیر نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ صفحہ نمبر 62۔ حدیث میں ہے کہ سب سے کم درجے کا جنتی بھی اگر اپنی سلطنت کو دیکھنا چاہے گا تو 1000 سال کے سفر کے بعد بھی اگر وہ اتنا انتہا دیکھے گا تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے اپنی سلطنت کی ابھی ابتدا دیکھی ہے۔ یہ کتاب منہج الصادقین سے، اور اس کا بھی کوئی ٹاپک ہے اللہ اکبر۔ کتاب منہج الصادقین سے لیا گیا ہے، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے اللہ اکبر، یعنی یہ اتنا بڑا اس کے بارے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان جنتیوں پر باریک سبز ریشم دیبا بریکٹ میں ہے اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ مشروبہ پلائے گا۔ اور اگلا موضوع ہے ان کا ساقی پروردگار ہے۔ یہ اہل بیت یعنی علی علیہ السلام اور فاطمہ اور علیہ السلام اور حسنین شریفین علیہ السلام کے لیے آخری کرامت ہے کہ ان کا ساقی ان کا پروردگار ہے۔ یہ پانی پلانے کی نسبت جو خدا نے اپنی طرف فرمائی ہے یہ گزشتہ تمام فضیلتوں سے بڑھ کر فضیلت ہے، اور اس جگہ کچھ لطیف اور دقیق اشارے ہیں جن کی شرح سے زبان اور قلم عاجز ہیں۔ اور پھر سورہ دہر کے یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے کہ یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے، بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش شکر گزاری کے قابل ہے، یعنی یہ نعمتیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تمہارے خلوص اور بندگی اور برموقع اچھے کردار کی جزا ہے، اور بندگی خدا کے سلسلے میں جو تم نے تکالیف برداشت کی ہیں وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ فعل ہے جس کی وہ جزا دے رہا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 63۔ اور اگلا موضوع ہے ان آیات میں اکثر باریکیاں۔ ان 18 آیات کی باریکیوں کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ خداوند عالم نے کس قدر اہل بیت اعظام علیہ السلام کی مدح و ثنا فرمائی ہے، اور ان کی بندگی اور خلوص کی کس انداز سے تعریف کرتے ہوئے انہیں عظیم بشارتوں، کرامتوں اور نعمتوں سے نوازتے ہوئے آخرت میں سلطنت عظیم عطا فرمائی ہے۔ اور یہ تذکرہ بھی ہو چکا کہ مومنین کے تمام افراد میں سے جو بھی جس حساب سے ان صفات کمالیہ یعنی معرفت و بندگی، بیم و امید اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوگا، اسی حساب سے پروردگار عالم کے نزدیک وہ ابرار سے ہوگا اور ان آیات میں کی گئی مدح و ثنا اور بشارتوں کا مستحق ہوگا۔ اگلا موضوع ہے کہ تیسری آیہ مودت اور اجر رسالت۔ یہاں پر یہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23، اور اس کا ترجمہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ دو کہ میں تبلیغ وحی الہی کے سلسلے میں تم سے اجرت نہیں چاہتا اور صلہ کی توقع نہیں رکھتا، لیکن تم سے اہل قرابت کی دوستی کامل کی توقع رکھتا ہوں، اور جو شخص حصول قرب الہی کے لیے نیکی کمائے گا یہ مودت اہل بیت اس کی نیکیوں کو زیادہ کر دے گی، یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور خداوند عالم گناہوں کو بخشنے والا اور اطاعت کرنے والوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اور اگلا یہ صفحہ نمبر ہے 64، اور موضوع ہے مودت و معنی ذی القربہ از عامہ۔ اکابرین عامہ کی کثیر تعداد خاصہ کے ساتھ متفق ہے کہ آیہ مودت اہل بیت علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت و محبت کے وجوب کو ثابت کرتی ہے،
اور ذوی القربہ سے یعنی القربہ سے مراد علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام ہیں، اور حسنہ سے مقصود ان کی مودت ہے، اور اس تفسیر کی دلیل کے لیے صحیح اور متعدد متواتر روایات موجود ہیں جن کو شیعہ اور سنی دونوں حضرات نے نقل کیے ہیں، اور اس سے مزید آمہ کی روایات کتاب الغدیر صفحہ 307 جلد 2 میں نقل ہیں جن کا ذکر ہوگا۔ اگلا موضوع ہے بزرگان عامہ کی روایات۔ یہاں پر ہے کہ نمبر 1 کہ یہ ثعلبی اور ابو نعیم، باغوی اور واحدی، طبرانی اور احمد اپنی اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتا سے وہ کہتا ہے، ابن عباس کہتا سے وہ کہتا ہے، یہ یہاں پہ اسی طرح لکھا ہے، لیکن جملہ شاید اس طرح ہوگا کہ اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے کہا ہے اس کا آگے یہ ترجمہ، اور صفحہ نمبر ہے 65۔ جب یہ آئے مودت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے؟ کوشچن مارک۔ فرمایا یا وہ علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اور اگلا پیراگراف، اور اس روایت کو زمخشری اور رازی اور تبری اور 12 دوسرے آدمیوں سے نقل کیا گیا ہے جن کا تعلق علماء عامہ سے ہے۔ نمبر 2 ہے کہ حافظ ابو عبداللہ اور محب الدین تبری اور ابن حجر اور سمہودی روایت کرتے ہیں کہ یہ بھی الغدیر سے لیے گئے ہیں، یہ اور صفحہ نمبر 307 سے اور جلد 2 سے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے میری اہل بیت کی مودت کو اجر رسالت قرار دیے ہے، یہ میرا تم پر ایسا اجر ہے، یعنی میری اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا جو اجر ہے اس کا میں بروز محشر تم سے سوال کروں گا۔ اور پھر نمبر 3 پہ بتایا گیا کہ تبری اور ابن اساکر اور حسکانی اور گنجی اپنے اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اور پھر یہ آگے ہے اور اس کا ترجمہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے دوسرے تمام نبیوں کو مختلف شجروں سے خلق فرمایا اور مجھے شجر واحد سے خلق فرمایا ہے، پس اس شجر کی جڑ میں ہوں اور شاخ علی علیہ السلام ہے، اور فاطمہ علیہ السلام وہ جگہ ہیں جہاں سے شاخیں پھوٹتی ہیں، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اس شجر کے پھل ہیں، اور پھر یہ بریکٹ میں اور ہمارے شیعہ اس شجر کے پتے ہیں، پس جو بھی ان شاخوں سے متعلق رہا، یعنی اس نے اس شجر واحد کی شاخوں کو ہاتھوں سے تھامے رکھا، وہ نجات پا گیا، اور جس شخص نے بھی چاہے کوئی ہو ان سے منہ پھیرا اور وہ ہلاک ہو گیا، جس شخص نے بھی ان سے منہ پھیرا وہ ہلاک ہو گیا، اور اگر خدا کا کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت کرے، اس کے بعد پھر 1000 سال عبادت کرے، اور پھر 1000 سال رات دن عبادت الہی میں گزار دے، اتنی عبادت کے باوجود اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے عابد کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ مودت اقربا کا سوال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نہیں کر رہا بلکہ خدا کر رہا ہے،
اور پھر بریکٹ ہے کہ میں نے تو اس کا حکم تم تک پہنچایا ہے، تم عمل کرو یا نہ کرو، تم جانو اور وہ جانے، یہ بریکٹ کلوز۔ اور اگلا موضوع ہے کہ عبادت بے مغز فائدہ نہ دارد، اور صفحہ نمبر ہے یہ 66۔ تو اور جو یہ موضوع دیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ عبادت جو ہے بغیر کسی حکمت کے فائدہ نہیں رکھتی، بے مغز یعنی کسی چیز کو سمجھے بغیر اس کے۔ سوال اور یہ اب اس کے تحت ہی یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جس بندے خدا نے ہزاروں سال صفا اور مروہ کے درمیان عبادت کی ہے، صرف ایک محبت اہل بیت علیہ السلام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا رہا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس کی عبادت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیا اس عبادت کا کوئی اجر نہیں ہے؟ اگر نہیں تو کیا یہ فیصلہ عدل الہی کے موافق ہے؟ اب اس کا جواب ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 67۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بندے خدا تک جب یہ حکم الہی پہنچ گیا، جو عام حکم نہیں بلکہ اہم اور واجب حکم ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تو اب اس عابد کا سرکشی اور حسد کی وجہ سے یا تکبر و غرور کی وجہ سے اس باطنی اور روحانی عبادت یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام سے روگردانی کر کے ظاہری اور بدنی بے مغز عبادت میں مصروف ہو جانا خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، حکم الہی کی تعمیل نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی عبد خدا ہوتا اور خواہشات نفسانی کا مرید نہ ہوتا تو حکم الہی اور بریکٹ میں محبت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کر کے غضب الہی سے محفوظ ہو جاتا، مگر اس نے ظاہری عبادت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ یہ شیطان کا مذہب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو، کسی اور حکم الہی کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے بھی عبادت تو بڑی کی تھی، مگر ایک حکم خدا یعنی سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار نے ساری عبادت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ رات دن عبادت کرتے ہوئے بغیر محبت اہل بیت علیہ السلام کی دنیا سے گزر گئے تو آپ کا حساب بھی وہی ہوگا جو آپ کے پیرو مرشد شیطان کا ہوگا۔ پھر نمبر 4 پہ ہے کہ حافظ زرندی اور طبرانی اور ابو الفرج اور ابن ابی حدید اور ابن حجر اور بہت سے علماء عامہ روایت کرتے ہیں کہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جب امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے تو اپنے باپ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور جو کچھ یہ فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ میں اس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں جن کی مودت اور ولایت کا حکم خداوند عالم نے مخلوق پر واجب فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا اے رسول میرا پیغام امت تک پہنچا دو کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری اقربا سے مودت کرو۔ یہ صفحہ نمبر ہے 68۔ اور پھر آگے اگلا ہے نمبر 5 پہ کہ طبری اور ثعلبی سوتی اور ابن حجر اور دوسرے تمام روایت کرتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کو قید کر کے شام لایا گیا تو بازار شام میں ایک شامی مرد نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تم کو قتل کیا اور قید کیا، بے بس کیا اور فتنہ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیا۔ سید سجاد علیہ السلام نے شامی کی بات سن کر فرمایا، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ شامی مرد نے جی ہاں پڑھا ہے۔ سید سجاد قرآن کی سورہ شورا کو بھی پڑھا ہے؟ شامی جب سارا قرآن پڑھا ہے تو یہ سورہ کیسے نہیں پڑھی ہوگی؟ سید سجاد علیہ السلام، تو پھر اس سورہ میں تو نے یہ آیہ مجید پڑھی کہ قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، نہیں پڑھی؟ شامی، کیا آپ اہل بیت رسول ہیں؟
جن کی مودت واجب ہے کویسچن مارک سید سجاد علیہ السلام فرمایا ہاں وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شامی مرد نے سید سجاد علیہ السلام سے حقیقت حال معلوم کر کے اپنے سر اور چہرے پر تماچے مارے اور روتے ہوئے اپنی بات کی معافی چاہی اور توبہ کی۔ اب بالآخر شامی لشکر سے سادات کے حق میں لڑتا ہوا یزید پلید کے ہاتھوں قتل ہو کے درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ یہاں تک ہم اپنے اس آڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ